عذاب قبر ایک حقیقت ہے۔ نستر میڈیکل کالج ملتان کے پروفیسر ڈاکٹر نور احمد صاحب کہتے ہیں کہ چند سال قبل ایک جماعت کے ساتھ جانا ہوا۔ مانسیرا سے آگے ایک چھوٹے سے قصبے میں پہنچے، مسجد میں سامان رکھا اور تعلیم شروع کی۔ مسجد سے باہر ادھر ادھر کافی لوگ فارغ بیٹھے تھے۔ ہم لوگ ان کے پاس گئے اور مسجد میں آنے کی دعوت دی تاکہ تعلیم میں شریک ہو سکے۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ مسجد میں آنے پر تیار ہو گئے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں نماز کے وقت آؤں گا اور نماز کے بعد عذاب قبر کا ایک واقعہ آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ چنانچہ ظہر کی نماز کے بعد یہ صاحب ہمارے پاس بیٹھ گئے اور اپنا تعارف کروایا کہ وہ ریٹائرڈ فوجی ہیں۔ 1965 کی پاک و ہند جنگ میں ایک قبرستان میں اسلحے کا ایک عارضی ذخیرہ بنایا گیا تھا اور کچھ اور نوجوانوں کے ساتھ اس کی بھی وہاں پہرے پر ڈیوٹی تھی۔ دن کا وقت تھا اور کوئی خاص کام نہیں تھا، چنانچہ اس نے قبرستان میں گھومنا شروع کر دیا۔ ایک پرانی قبر کے پاس سے گزر ہوا تو یوں محسوس ہوا جیسے قبر کے اندر سے ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آ رہی۔ اس فوجی نے بتایا کہ میں نے بندوق کے بٹ کے ساتھ قبر کی اینٹیں ہٹائیں تاکہ دیکھوں کہ یہ آواز کیسی ہے۔ جیسے جیسے میں مٹی ہٹاتا گیا آواز اور تیز ہوتی گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کے اندر انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے اور اس پر چوہے کی شکل کا ایک جانور بیٹھا ہوا ہے، اور جب وہ اپنا منہ اس ڈھانچے پر مارتا ہے تو سارا ڈھانچہ اکڑ جاتا ہے اور ہڈیوں کے ٹوٹنے اور چٹکنے کی آواز آتی ہے۔ میرے سامنے 3 مرتبہ اس جانور نے اپنا منہ ہڈی پر مارا۔ مجھے بہت ترس آیا کہ یہ جانور مردے کو تکلیف پہنچا رہا ہے، چنانچہ رائفل سے جب میں نے اس جانور کو مارنے کا ارادہ کیا تو وہ مٹی میں چھپ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جانور قبر سے نکل کر میری طرف لپکا۔ میرے اوپر کچھ ایسی دہشت سوار ہوئی کہ میں اسے مارنا بھول کر بھاگ کھڑا ہوا۔ کافی دور جانے کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ جانور میرے پیچھے تیزی سے بھاگا آ رہا تھا۔ قریبی پانی کا ایک جوہڑ تھا۔ اس جانور سے بچنے کے لیے میں اس جوہڑ میں داخل ہو گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ جانور جوہڑ کے کنارے پر آ کر رک گیا اور قدرے توقف کے بعد اس نے اپنا منہ پانی میں ڈال دیا۔ یکایک پانی کھولنے لگا۔ میں بھاگ کر جوہڑ سے باہر نکلا۔ میری ٹانگیں جل رہی تھی، جلد سرخ ہو چکی تھی اور آبلے بھی پڑ چکے تھے۔ درد کی شدت سے میرا چلنا محال تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی، چنانچہ مجھے ایبٹ آباد کے اسپتال میں داخل کروایا گیا اور پھر وہاں سے راولپنڈی کے بڑے فوجی اسپتال CMH میں منتقل کر دیا گیا۔ میری ٹانگوں کا گوشت گلنا شروع ہو گیا اور ہر وقت بدبودار پیپ اور خون رستا رہتا تھا۔ کسی علاج سے افاقہ نہ ہوا تو مجھے علاج کے لیے امریکہ بھجوایا گیا، مگر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ اس وقت دونوں ٹانگوں کی صرف ہڈیاں بچی ہوئی ہیں۔ گوشت آہستہ آہستہ گل کر علیحدہ ہوتا جا رہا ہے اور ہر وقت مردے کی سی بدبو آتی رہتی ہے۔ پھر اس نے ہمیں اپنی دونوں ٹانگیں دکھائیں جن پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی اور موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔